مجاز آستانہ علیہ لیلیا شریف حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر حافظ محمد عدیل یوسف صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ سے ملتمس ہو رہا ہوں کہ آپ مسجد خطابت پہ تشریف رکھیں، نورانیوں وجدانی بیان سے ہم تمام حضرات کے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں۔ آپ حضرات اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل شانہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا مشکل کشا، کارساز اور خیر الرازقین ہے۔ انگنت، بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ جل جلالہ کے پیارے محبوب نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، جان کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے، جو سارے جہانوں کے لیے، عرش و فرش کے لیے، تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس جہان رنگبو میں جلوہ افروز ہوئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معزز و مکرم، آج کی یہ ہر اعتبار سے معتبر، منور، مشرف، معطر، نورانی، وجدانی محفل نور، برادر طریقت جناب حاجی محمد حسین بھائی نے اپنے لخت جگر کی شادی کی تقریب کی خوشی میں اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت، اہل علاقہ کے لیے ایک بہترین مثال قائم کرتے ہوئے اپنے نبی کی محفل سجا کے بتا دیا ہے، ہماری ہر خوشی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ چشتی صاحب قبلہ بڑے خوبصورت دیدہ ور سخنور عشاقان رسول کے چہرے میری نظر میں ہیں، اور خدا کرے ہم سب پر جس کی نظر ہے ان کی نظر
اتنی دل کی گہرائی تک جائے کہ بس پھر کچھ اور ہمیں نظر نہ آئے، جس طرف نظر کوئی بھی اٹھائے اسے گنبد خضرا ہی نظر آئے۔ میرے عزیز بیٹے پیارے ثقلین حیدر صاحب کی شادی کی تقریب میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں سج چکی ہے۔ عشاء کی نماز سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے آپ میں سے جس پر میری نظر گئی ہے مجھے کوئی بھی تھکا ہوا نہیں نظر آیا۔ آپ کے نہ تھکنے کا سبب میں جانتا ہوں اور میں اظہار بھی کیے دیتا ہوں، آپ تو کرم اور شکر ادا کرتے ہیں کہ رب نے پھر اس مسجد کو محفل کے اس پرنور اجتماع سے ماحول معطر بخشا ہے۔ ہم کیوں اپنی زندگی کے ان لمحات کو ضائع کریں؟ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی اس تقریب سعید میں میں جوں ہی آپ کی اس گلزار مدینہ مسجد کے صدر دروازے پر حاضر ہوا تو میں نے صدر دروازے پر ایک ایسی شخصیت کو دیکھا جو خود صاحب علم بھی ہیں، صاحب فضل بھی ہیں اور نسبت چشت سے منور بھی ہیں اور مسند ارشاد پر متمکن بھی ہیں اور وارث محراب و منبر بھی ہیں۔ آج کبھی کبھی سنا تھا تاریخ میں اسلاف کے وہ اوصاف کم لوگوں میں نظر آتے ہیں کہ اپنی تقریر نہ ہو اور خود اچھی تقریر کرنے والا کسی دوسرے کی تقریر سننے کے لیے پہنچ جائے تو پتہ چلا کہ جس نے اپنی ذات کو مٹا دیا ہے رب نے اسے عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ علم ہو عمل نہ ہو، علم ہو فن ہو اور فن تقریر بھی ہو اور تقریر میں تاثیر بھی ہو اور پھر بھی اپنی ذات اور اپنی نمود اپنی نمائش مقصود نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بدہ کسی کی نظر میں آ گیا ہے۔ میری مراد میرے برادر طریقت جناب علامہ نصیب چشتی صاحب بڑی محبت سے تشریف لائے۔ میں کم از کم آپ کو 15-20 منٹ خراج عقیدت پیش کرتے رہتا، لیکن میں ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان چند جملوں کو ہی آپ 20 منٹ سمجھ لیں۔ میں آپ کے آمد پر قلب کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو شادمان محسوس کر رہا ہوں، اور آج کی اس خوبصورت تقریب سعید میں دائیں جانب آپ جلوہ فروز ہیں اور آپ کے پھر تھوڑے سے ہی پہلو میں نقیب محفل پیارے عاصم رضا قادری اتاری موجود ہیں اور بائیں جانب دلہا بھائی بھی موجود ہیں، اور اس مسجد کے خوبصورت امام مقتدر شخصیت علامہ عبدالرزاق صاحب فیضی اور دعوت اسلامی کے عظیم جامعۃ المدینہ کے عظیم مبلغ و مدرس محتشم محترم علامہ عثمان الحق اتاری، اور آپ کے اس صدار میں ہر لمحہ خدمت دین پر برسر پیکار پیارے علامہ فضل مشہود مصطفی۔ اے سارا جگ جس در کی کر رہا ہے گدائی، ہر ایک نظر آتا ہے مجھے تو وہ مصطفی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جناب علامہ صاحب موجود ہیں، دیگر جلیل القدر مقتدر یاران محبت صاحبان علم۔ علامہ صاحب تھوڑا نام بھول گیا ہے، علامہ قمر عباس اتاری نقشبندی بھی ہیں یہ، اس لیے کہ جس کے سینے میں اتاری نسبت ہے وہ فیضان نقشبند سے بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ ویسے ایک عنوان رکھے ہوئے ہیں صوفیاء نے، صوفی اقبال صاحب پیارے ظاہر صاحب، یہ عنوان ہے کہ یہ قادریت ہے، چشتی ہے، نقشبندیت ہے، سہروردی ہے۔ بس جس نے مصطفیٰ کا کلمہ مبارک پڑھ لیا ہے وہ زمانے میں مبارک ہی ہمیں تو نظر آتا ہے۔ وہ قادری ہے تو مبارک ہے، وہ چشتی ہے تو مبارک ہے، وہ نقشبندی ہے تو مبارک ہے، اس کا کوئی بھی سلسلہ ہے، بس نسبتوں کا یہ فیضان ہے۔ خدا رحمان اس میں استقامت بھی دے اور صبح قیامت تک ہر ایک کا سینہ نبی پاک کی محبت کا مرکز بنائے رکھے۔ بس جزاک اللہ۔ یاران محبت، میں نے عنوان کے لیے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اشتہار پر بڑی 11ویں شریف کا بھی عنوان ہے، محفل میلاد
مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ محفل میلاد ہوتی ہے، جہاں نبی پاک کی نعت ہوتی ہے وہ محفل میلاد ہوتی ہے، اور جہاں نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و قدرت و رفعت و معجزات اور آپ کی سیرت و صورت، کردار، گفتار، رفتار، آپ کے عجز و انکسار اور آپ کی ساری رحمتوں کی بہار کا تذکرہ ہو، اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کر لیا ہو اور پھر ان کی آل کا پھول ہو اور انہی کے چمنستان سے نکلا ہوا ایک خوشبودار پھول ہو، اور جس کو نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائے اے عبد القادر جیلانی اب تو گفتگو فرما، تو اپنے ممبر پہ بیٹھ پہ کلام کرے گا، تیرے کلام کی تاثیر بغداد سے ہم فیصل آباد بھی عطا کر دیں گے۔ اب تیرے کلام کا فیضان یہ ہوگا، شرق ہو یا غرب، عجم ہو یا عرب، اب جو بھی فصحاء آئیں گے ہم تیرے زبان میں وہ اثر رکھے ہوئے ہیں، اب تیری زبان کی تاثیر سے کوئی بھی نشانے سے بچ نہیں سکے گا۔ جب سورج طلوع ہو جائے، یاران محبت، جب سورج طلوع ہو جائے، اب کوئی پھر چھت اور کہیں گہرائی میں بیسمنٹ میں چلا جائے اور کہے کہ سورج نہیں نکلا، کوئی دیکھنے والا باہر سے آنے والا اسے کہے گا تیری عقل کا پھیر ہے، سورج تو دیکھ پوری آبوتاب کے ساتھ چمکا ہوا، کہاں اس کی تپش کدھر ہے، کہاں اس کی چمک کدھر ہے؟ وہ بتائے گا چمک تجھے نہیں نظر آ رہی، تو ذرا سورج کی شعاؤں کی جانب جھولی پھیلا کے دیکھ، سورج تو پوری تپش اور پوری نورانیت اور پورے نور کے ساتھ چمک رہا ہے۔ حضرات جس طرح سورج چمکے محروم کرم نہیں کوئی رہتا، بغداد کے تاجدار کا سورج چمکا ہے۔ افلت شموس الاولین شمسنا، فرمایا مجھ سے پہلوں کے سورج چمکے چمک کے غروب ہو گئے، فرمایا عبد القادر جیلانی کا سورج چمکا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اور حضرات جس میں حضور علیہ السلام کے کسی بھی پھول کی خوشبو کا تذکرہ ہو ہم اسے بھی محفل میلاد ہی تصور کرتے ہیں۔ اگر نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات رنگ و بو میں جلوہ افروز نہ ہوتے تو یہ کائنات خدا تخلیق نہ فرماتا، اور یہ مساجد و مدارس، یہ علم، یہ علماء، یہ طلباء، یہ تمام صوفیاء، یہ ایک حتمی حقیقت ہے۔ تمام غوث، قطب، ابدال، ولی، صوفی، درویش، امیر، غریب، یتیم، یسیر، فقیر اور درویش، قطب، ابدال، کسی بھی مسند کا متحمل بندہ ہے، وہ اس کائنات میں ہر اعتبار اس کا رسول اللہ کی ذات سے ہے، ہر عزت اس کی رسول اللہ کی ذات سے ہے، ہر آبرو اس کی رسول اللہ کی ذات سے ہے۔ اس مسجد کے خطیب علامہ پروفیسر عارف ہوں، علامہ عثمان فضل مشہود عبد الرزاق اور علامہ نصیب خطیب ہوں، مجھے کہنے دیجئے اس جہان میں علماء کی تو بڑی شان ہے، میری اور آپ کی شان بھی تو مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ است۔ برادران طریقت و شریعت، اس کائنات رنگبو میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت میں ایسے اولیاء پیدا فرمائے، قیامت تک رہیں گے۔ ہاں میں وضاحت کرنا چاہوں گا، اہل سنت و جماعت کے نزدیک ولی اللہ وہ ہے، اور علماء نے جو بتایا، صوفیاء نے جو فرمایا، صاحبان نظر نے، صاحبان دل نے جو ہمیں پڑھایا، وہ یہی ہے کہ ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آئے۔ اور میرے شیخ قبلہ عالم خواجہ عالم، چہار سلاسل کے تاجدار، نائب غوث اعظم، نائب مجدد و منور الفثانی، نائب داتا گنج بخش علی ہجویری، خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی شرح میں فرمایا حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا صحابہ سے، پیارے اشرف صاحب، حضور نے فرمایا اپنے اصحاب سے، قیامت تک کے ایمان والوں سے، فرمایا میری امت کا ولی وہ ہوگا جس کو دیکھو گے تو خدا یاد آئے گا، اور فرمایا کامل ولی میرے شیخ نے فرمایا وہ ہوگا جس کو وہ دیکھے اسے خدا یاد رہ جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد، اور اس ارشاد کی روشنی میں میرے شیخ نے اپنی عاجزی پیش کرتے ہوئے فرمایا کامل مرد وہ ہے، کامل مرد محمد بخشا لال بنان پتھر دا، کامل مرد محمد بخشا لال بنان پتھر دا۔ برادران طریقت، اب اللہ کا ولی نظر کرے، پھر اس بدن میں گناہ بھی ہو، اس جسم میں خطا بھی ہو،
اس نظر میں ناپاکی بھی ہو، بے حیائی بھی ہو، بے نمازی بھی ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں فلاں فقیر کا، فلاں درویش اور ولی کا مرید ہوں، نہیں ہو سکتا۔ تیرا ارادہ جب تک مکمل نہیں ہو سکتا تب تک تو فیضان کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اب حصول اکتساب فیض کے لیے تیری طلب دیکھی جائے گی، اور جب تیری طلب سچی پکی ہو گئی تو پھر کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیرے لیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی عبد القادر جیلانی بھیجیں گے۔ صورت بدلے گی، نام بدلے گا، کام نہیں بدلے گا۔ علماء موجود ہیں، کام بدلے گا نہیں، نام بدلے گا۔ جی ہاں، جب نام بدلا، صورت بدلی، کام نہیں بدلا تو کام تو وہی ہے۔ جو مولا علی کے نظر کے تیر سے شکار ہو رہے تھے وہ آج بھی ہو رہے ہیں، حضرت صدیق کے نظر سے جو شکار ہو رہے تھے وہ تو آج بھی ہو رہے ہیں، اور تیری الائنمنٹ میں فرق ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ الائنمنٹ جب ختم ہوتی ہے، بگڑ جاتی ہے تو گاڑی گڑبڑ کرتی ہے، اور جب ہم جگہ جگہ جا کے کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، تو بھی ٹھیک، نہیں، بس وہی ٹھیک ہے جسے مصطفیٰ نے پسند فرما لیا، بس وہی ٹھیک ہے جسے داتا حجویری کہا جاتا ہے، وہی جماعت ٹھیک ہے جس جماعت میں بڑی 11ویں والے غوث اعظم نظر آتے ہیں، خواجہ معین الدین نظر آتے ہیں، خواجہ علاء الدین نظر آتے ہیں، داتا گنج بخش نظر آتے ہیں، بریلی کے تاجدار احمد رضا نظر آتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے وہی جماعت سچی ستھری پاک عقیدے والی ہے جس جماعت میں ہمیں امیر اہل سنت نظر آتے ہیں اور محدث اعظم پاکستان نظر آتے ہیں۔ علماء موجود ہیں۔ برادران اسلام، میں عنوان کی طرف جلدی سے جانا چاہوں گا۔ آپ بہت ساری تقاریر سننے کے عادی بھی ہیں اور محبت سے، استقامت کے خوبصورت جذبے سے منور بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان رشید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار، متوجہ ہو جاؤ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، اگر وہ متوجہ کرنا چاہے تو پھر اللہ صرف علماء جانتے ہیں۔ اللہ کا خبردار متوجہ کرنے کے حکم یہ ہے، فرمانا چاہا، بتانا چاہا، کوئی عام بات نہیں ہونے لگی، بات ایسی ہے جو تمہارے لیے نفع بخش ہے، جو تمہارے لیے قیمتی ہے، اور کتنی قیمتی موتی ہے۔ فرمایا توجہ کرو، توجہ رب کروا رہا ہے۔ حضرات، مولانا تقریر کر رہے ہوں، کوئی 2-4 بچے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں، ان کی طبیعت پر بوجھ آتا ہے کہ تقریر میں تمہیں سنا رہا ہوں، تم پیچھے دیکھ رہے ہو، ایسا ہے نا؟ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس عنوان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ حضرات، آپ کسی کو کہو السلام علیکم، سلام میں ثقلین صاحب کو کر رہا ہوں، منہ ادھر کیے ہوئے، ثقلین بھائی کہیں گے اے حضرت جی سلام مجھے کر رہے ہو کہ پیچھے کر رہے ہو؟ اس لیے اس شاقان نبی بھی جب مواجہ شریف کے حضور پیش ہوتے ہیں وہ پشت نہیں کرتے، کیونکہ حضور کی خدمت میں پیش ہو کے جب وہ عرض کرتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب صلوات اللہ علیکہ۔ عجب ہے، دنیا میں اپنا احترام تو چاہتے ہو، اپنی تکریم بھی چاہتے ہو، اور یہاں ادب کے ضابطے تقسیم کرتے ہو۔ سنو، جس کائنات میں نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب سے محرومی کا کوئی شکار ہو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اور جسے عظمت رسالت سمجھ میں نہ آئے اور آداب رسالت سے وہ نہ آشنا رہے، اس کی نماز کیسی نماز ہے، اس کا علم کیسا علم ہے، اس کا سجدہ کیسا سجدہ ہے، اس کا تقوی کیسا تقوی ہے، اس کا فضل کیسا فضل ہے۔ ہم نے تو فضل یہی سمجھا ہے۔ آؤ، میں بڑی 11ویں شریف والے بابے حضور غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شاہ جیلان، غوث الثقلین، الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، رات تاریک ہوئی، آرام کرنے لگے، نفس نے سونے پر مجبور کیا،
ایک نفس ہے کہ خیر پڑھ لیں گے نماز، ایک چاہت ہے کہ نہیں سجدے کے بعد ہے قرار، ایک نفس ہے جو کہتا ہے جنہوں نے نمازیں پڑھی کیا ہوا، اور ایک نفس ہے جو کہتا ہے جھوٹ بولو کیا خبر، حلال اور حرام کی تمیز ختم کرو کیا خبر، اور ایک درویش کی سنگت کہتی ہے نہیں، اماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ جب یہ جملے ڈاکوؤں کے سردار نے سن لیے، کہا یہ ماں کا فرما بردار اور مطیع ہے، میں تو رب کا نافرمان ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اسے توفیق توبہ عطا کی، وہ خدا کے مقبول بندوں میں شامل کر دیے گئے۔ حضرات، نفس نے کہا سو جاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، بڑا لطیف اور باریک تقوی کے معیار کی انتہائی عروج کی بات ہے۔ علامہ نصیب صاحب قبلہ، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم لوگ تقریر کرتے بھی ہیں اور تقریر سننے والے سنتے بھی ہیں، آپ اور میں تقریریں سن کر اس پر عمل کی کیفیت کیا ہے، میں ذرا اس پر بھی توجہ دلانا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، میرے ہم سفر ساتھیوں، کتنی محبت سے آپ نے اپنے گرم اور نرم بستر کو چھوڑا ہے، گلزار مدینہ میں مدینے کے گلزار سے خوشبو لینے آئے ہو، اور یہاں سے خوشبو لینے کے بعد اب تیرے بدن میں خوشبو نظر نہ آئے، کوئی اچھا پرفیوم جسم پر یا لباس پر لگاؤ اور پھر کوئی خوشبو بتائے۔ شادی پر ثقلین حیدر، آپ کی شادی پر کوئی مہمان گلے آپ کو لگائے اور آپ کے لباس سے جو خوشبو آئے وہ کہے کون سا پرفیوم اور کون سا عطر کیا ہے استعمال، اس لیے کہ تیری چال اور تیری حال اور تیرا یہ قال بتا رہا ہے کہ تم معطر نظر آ رہا ہے۔ اور عاشق نبی ہو، غوث اعظم کا ختم دلانے والا ہو، نسبت قادری بھی ہو، نسبت نقشبندی بھی ہو، نسبت چشت بھی ہو، نسبت سہرورد بھی ہو، اور تیرے بدن پہ لگی ہوئی عشق نبی کی خوشبو کسی اور محلے گلی سے گزرنے کے بعد خبر نہ دے تو سمجھ کہیں نہ کہیں نسبت میں کمزوری ہے۔ حضرات توجہ رکھیے گا، بڑے بڑے پیارے احباب محبت میں دیکھ رہا ہوں، میں محبت والوں کی جماعت میں اپنی گفتگو کو بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں۔ غوث اعظم کی بات ہے، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، عبد القادر جیلانی ہے، حسنی حسینی سید ہیں، اور غوث اعظم کے خطاب سے کائنات میں جانے جاتے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھنے لگے تو نفس نے کہا عبد القادر آج سو جا، سارے دن کا تھکا ہوا ہے۔ نفس سے مخاطب ہو کے کہنے لگے مجھے سلانے آیا ہے؟ میں تو یار منانے آیا ہوں، تو مجھے سلانے آ گیا ہے؟ آپ نے ایک قدم مبارک ایک زینے پر رکھا ہے، دوسرا قدم مبارک دوسرے زینہ پر رکھا ہے۔ اب نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے ایک اللہ تے دوسرا عبد القادر کلا، اے نفس کیوں ہو پھر دے تو چلا، سلانے آیا ہے عبد القادر کو؟ آپ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن مجید تلاوت کر کے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے عبد القادر سونے نہیں آیا، عبد القادر قرآن پڑھنے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ میرے معزز محترم برادران، میں آپ کو رات جاگنے کے لیے نہیں کہنے لگا، میں تو آپ کو صرف اتنا عرض کرنے لگا ہوں، بڑی 11ویں شریف کی محفل ہے اور آج یہاں سے کوئی قادری تحفہ تو لے کے جانا ہے، آج یہاں سے غوثیہ لنگر تو لے کے جانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے جو حاجی محمد حسین صاحب نے آپ کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کیا ہے، میں اسے غوثیہ لنگر کہہ رہا ہوں، میرا انکار نہیں ہے اس سے، میں اسے غوثیہ لنگر کہوں گا۔ اگر غوث اعظم کی محبت دل میں ہے، اگر عبد القادر جیلانی کا پیار دل میں ہے، تو پھر آج کے بعد نماز قضا نہ ہوئی تو سمجھنا غوث پاک کی محبت بھی مل گئی اور نسبت بھی مل گئی ہے۔ یاران محبت و طریقت، حضرت پیران پیر روشن ضمیر اعلی حضرت نے جن کے بارے
فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اس کائنات میں عشق رسول کی جو داستان بریلی کے تاجدار نے رقم کی ہے، پتہ چلا وہ بھی غوث اعظم کا دم بھرتے ہیں۔ اس کائنات میں صبح قیامت تک ہر صاحب ایمان کے لیے غوث اعظم کی عنوان کی پہچان اسی عنوان سے رہے گی۔ مجھے ایک اپنے پیر بھائی کا شعر یاد آ گیا ہے، انگلینڈ میں وہ رہتے ہیں پاکستان کے جید عالی میں بہترین نعت خواں بھی ہیں، نعت گو بھی ہیں، اور وہاں مدینہ مسجد میں خطیب بھی ہیں۔ انہوں نے منقبت ایک لکھی، منقبت میں ایک شعر لکھا، میں سناؤں آپ کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آسم رضا صاحب وہ لکھتے ہیں، میرا دے پیرے پیرا دے دربارے پھر کال بھی مل جاندی، جدوں جوڑ دے تو تار لہریاں والڑیا تیرا بسدا روے دربار نیریاں والڑیا تیری اچھی سچی سرکار نیریاں والڑیا۔ پتہ چلا اس کائنات میں جس کو بھی نور علم ملا ہے، جس کو بھی نور ولایت ملا ہے، جس کو بھی مسند ولایت ملی ہے، وہ بغداد کے تاجدار کی مہر کرم سے ہی اللہ نے اسے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے گفتگو سنیے گا، ابھی میں نے عنوان شروع کرنا ہے، عنوان کی تمہید کے لیے جو باتیں آپ کے حصے کی ہوئی وہ پیش کرتا رہوں گا۔ یاران محبت و طریقت، حضرت غوث اعظم کا ایک قول مبارک سنیے، کہیں لکھ لیجئے، کدھر ہے رجسٹر آپ کا، کدھر ہے قلم آپ کی؟ ہاں آؤ میں قلم اور رجسٹر پیش کرتا ہوں۔ قلم کان کو بناؤ اور رجسٹر اپنے دل کو بناؤ، بات کان سے گزرے کہیں لوہے دل پر ضبط کر لو۔ آپ فرماتے ہیں تو اس پر نظر رکھ جو تجھ پہ نظر رکھتا ہے۔ سنو عقیدہ توحید بازبان غوث اعظم رضی اللہ عنہ، پیارے علامہ صاحب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو اس پر نظر رکھ جو تجھ پر نظر رکھتا ہے، تو اس سے محبت کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو اس سے محبت کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ رب پتہ ہے کتنی محبت کرتا ہے؟ نہ عقل دیکھتا ہے، نہ شعور دیکھتا ہے، نہ علم دیکھتا ہے، نہ تقوی دیکھتا ہے، اور نہ شکل دیکھتا ہے، نہ تیری طہارت دیکھتا ہے، بس اعلان کر گزرا ہے، فرمایا ایک ماں سے 70 گنا زائد میں تو تم سے پیار کرتا ہوں، اور فرمایا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے، ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے جو تجھے گرتے ہوئے سنبھال لے، جو نفس کی علائشوں سے تجھے بچا لے اور تجھے دریائے جہالت سے نکال کر نور علم سے منور کر دے، ایسے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے جو تجھے ارد گرد نہ رکھے بلکہ ہاتھ پکڑ کر تیرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں عطا کر دے۔ ایک اور قول مبارک سن لیجئے، سیرت و تعلیمات۔ ابھی سیرت کے چند گوشے میں نے کرامتیں بھی سنانی ہیں، کھلا وقت ہے میرے پاس، سمجھ گئے ہو نا؟ نہیں تو ابھی پتہ چل جائے گا آپ کے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بڑا ہی خوبصورت جملہ کامران اتاری صاحب آئے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے اشتہار پر میں نے ان کے جملہ پڑھا ہے، وہ پتہ نہیں حاجی محمد حسین صاحب نے لکھوایا یا عبد الرزاق صاحب نے یا علامہ عثمان صاحب نے لکھایا ہوگا، یا ان میں سے کسی نے لکھوایا۔ میں نے کہا جی 10 بجے محفل ختم کرنے کی جی اشتہار تو پڑھا ہی کوئی نہیں، پھر میں نے پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے 10 بجے محفل ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تو ضروری تو نہیں ہر کوشش کامیابی ہو جائے۔ ماشاءاللہ کتنے چہرے خوش اور خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو ہر کوشش کامیابی کے لیے بھی نہیں ہوتی، کچھ کوشش ایسی بھی ہوتی ہے کہ ادھر سے ناکامی ہو اور ادھر سے کامیابی ہو جائے۔
وقت کی قلت اور وقت کی پابندی میں ہو ناکامی اور ادھر سے آ جائے سلامی، تو کیا چاہیے تجھے اے اور بندہ خدا اس کی طرف سے اعلی پیامی۔ یاران محبت و طریقت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی لکھنے والی بات ہے، فرمایا تو اللہ کی اس دنیا میں، یہ دنیا کس کی ہے؟ آپ کی ہے؟ اللہ کی۔ ڈاکٹر صاحب محترم وسیم صاحب اور پیارے مستری وسیم صاحب، اللہ کی اس دنیا میں دنیا حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کی اس دنیا میں دنیا ایسے نہ حاصل کر کہ دنیا بیٹھی ہوئی ہو اور تو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ فرمایا نہیں، تو اس بادشاہ کے در پہ کھڑا ہو جا، دنیا تیری غلامی کرے گی۔ فرمایا جس نے خدا کا دروازہ چھوڑا وہ رسوا ہو گیا، جس نے خدا کا پھر سنو، جس نے خدا کا دروازہ چھوڑا وہ رسوا ہو گیا۔ اور فرمایا جس نے تکیہ اس پر کر لیا، فرمایا وہ سرخرو بھی ہو گیا، باآبرو بھی ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یکم رمضان المبارک آپ کی ولادت ہے، 470 ہجری کا وہ خوبصورت سال ہے جس سال میں عبد القادر جیلانی پیرانے پیر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے اور تقوی و طہارت کی کس بلندی پر پہنچے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ آپ جب اکتساب علم کے لیے گھر سے نکلے، اماں نے اشرفیاں سی ہوئی تھیں، وہ واقعہ یاد آ گیا آپ کو؟ یہ تو سارے صوفی بیٹھے، یہ سارے نبی پاک کے سچے غلام بیٹھے، یہ تو غوث اعظم کی محبت میں جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ تو سمجھ گئے ہو، وہاں پہلا جو کام کیا سچ بولا تھا۔ آج کے بعد گلزار مدینہ مسجد میں محفل بڑی 11ویں شریف میں ایک غوثیہ لنگر یہ بھی لے کے چلتے ہیں کہ آج کے بعد اس مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی فرد جھوٹ نہیں بولے گا۔ ذرا تھوڑی سی حرکت بتائے آپ کی، ہاتھ کھڑا کرے نا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فیضان عطار ہے اور نبی پاک کی محبتوں سے ہر بندہ سرشار ہے۔ آج کل بابا جی عطار مدینہ شریف میں پتہ ہے آپ کو، اللہ تانوں ہی لے جائے، انہوں نے صدقے ہی لے جائے، ساڑھے پلے دے کچھ نہیں، رب انہوں نے دیکھے گا۔ بات لمبی نہ ہو جائے تو پھر ایک اور بات سناؤں آپ کو، بس اس طرح پوچھ کے میں سناتا رہوں گا۔ شکر ہے خدا کا، عارف صدیقی صاحب واسطے تسی کڑی سامنے نہیں لائی، عبد الرزاق صاحب بھی بڑے دانا آدمی ہیں، کڑی میرے نڑے نہ کریو، ادھر بھی ماشاء اللہ، میں نے تو نہ دیکھنے کے لیے پوچھا تھا، آپ نے مجھے بتا دیا ہے۔ اب میں گفتگو اور مختصر کروں گا جتنی ہو سکی، نہ ہو سکی تو پھر مجبوری ہے، لیکن وقت کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اے گل پسند آئی ہے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ غنی۔ یاران محبت و طریقت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیارے محبوب اللہ صدیقی صاحب تشریف لے آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل مبارک کے یہ خوبصورت پھول آپ نے سچ بول کر ڈاکوؤں کے اس گروہ کو نور توبہ سے منور کیا۔ وقت گزرتا گیا، 26 سال کی عمر مبارک ہے، صوفی اقبال صاحب 26 سال کی عمر مبارک ہے، فتویٰ دے رہے ہیں۔ علماء ظاہر، ایک علم ہے جو علم لدنی ہے، ایک علم ہے جس کو فقہ کا علم کہتے ہیں، جس کو اصول بتاتے ہیں، جس کو فلسفہ کہا گیا، جس کو کتاب کا علم کہا گیا۔ ایک علم وہ ہے جو کتاب میں دستیاب نہیں، علماء جانتے ہیں۔ قرآن نے اس علم کو علم لدنی کہا ہے، وہ جو سینہ بسینہ چلتا ہے۔ غوث اعظم کے پاس وہ بھی ہے، مگر علماء ظاہر جو حسد کی وجہ سے، جو ہرس کی وجہ سے عالم تو ہوتے ہیں، فن تو ہوتا ہے اور مسند تو ہوتی ہے، دستار تو پہنتے ہیں، جبہ تو پہنتے ہیں، مگر اس علم کی شمع سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تاثیر نہیں ہوتی، اسی وجہ سے فیض نہیں بانٹا جاتا، فن تو تقسیم ہوتا ہے۔ اب علماء ظاہر جو تھے انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ بغداد میں 26 سالہ نوجوان، ہماری سفید داڑھی ہو گئی، یہ کیسے، کون ہے جو فتویٰ دیتا ہے؟ معترضین کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے
حضرت غوث اعظم کے مریدین نے فرمایا، عرض کیا حضور اگر آپ گوشہ نشین ہوں گے، اگر آپ جنگلوں میں چلے جائیں گے تو علماء ظاہر تو پہلے بھی تھے، یہ تقدیر کون تبدیل کرے گا؟ وہ جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اب وہ زنجیریں کون کاٹے گا؟ وہ مرد مومن آپ کے علاوہ کون ہے جو تقدیریں تبدیل کر دے؟ اب وہ ولی کی تاثیر جس سے ہزاروں کی بدلتی ہے تقدیر، وہ کون ہوگا؟ آپ سے گزارش ہے ان علماء ظاہر سے ذرا مکالمہ کر لیجئے، مناظرہ کر لیجئے، ان کے سوالات کے جواب عطا کر دیجئے۔ 26 سال عمر مبارک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء کو جمع کیا گیا، وہ جو اعتراض کرتے تھے ان علماء کو جمع کیا، جو معترضین تھے، ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی ہوں گے، کل بھی ہوں گے، پہلے بھی تھے، بس اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا ہے، اور عاشقوں نے ہمیں یہی فرمایا ہے، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور عاشق بازی لے جاتے ہیں، عقل منداں ایویں عمرہ گالیاں، عشق دے چلئی نمبر رہ گئے۔ اور جنہوں نے عشق اختیار کیا ہے ان کی منزل مدینہ ہے، اور جنہوں نے عشق کی منزل پر اور جنہوں نے عشق کی پوڑی پر پیر رکھا ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں منزل مدینہ سے فیض یاب کر دیا ہے۔ اب علماء ظاہر جمع ہیں، اب ایک جبہ و دستار میں خوبصورت حسین جوان داخل ہوا، بزرگ بیٹھے ہیں، مصلی خالی ہے، اطراف میں علماء ہیں، مصلی پر عبد القادر جیلانی بیٹھے، سب کی خیریت دریافت فرمائی، ایک ایک عالم دین سے بڑے تکریم سے گفتگو فرمائی۔ اس لیے پتہ یہ چلا جو آپ سے بڑا ہو اس کی قدر کرنی چاہیے، امام صاحب کی قدر کرنی چاہیے، علماء کی عقیدت رکھنی چاہیے۔ نماز بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، گلی کوچے میں جا کے باتیں بھی ان کے متعلق کرتے ہیں، یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ رویہ یہ ہے جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور جو رب کے حضور تجھے لے کے جاتا ہے اس کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے، اس کے متعلق بدگمانی کی اسلام نے تو اجازت ہی نہیں دی، کسی کے متعلق بھی بدگمانی کرو۔ اگر میں اس عنوان پر کچھ عرض کروں بات لمبی ہو جائے گی۔ اب علماء ظواہر بیٹھے ہیں، کتابوں کے علم والے بیٹھے ہیں، لیکن ایک سید پھول آتا ہے، ایک چمنستان رسالت کا حسین شگفتہ پھول آتا ہے۔ کسی دور میں ایک شعر پڑا تھا عاصم رضا نقشبندی صاحب قبلہ قادری، آپ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، سناؤں آپ کو؟ چمن میں سب سے شگفتہ جو پھول ہوتا ہے، چمن میں سب سے شگفتہ جو پھول ہوتا ہے، سنا ہے صدقہ پائے رسول ہوتا ہے، سنا ہے صدقہ پائے رسول ہوتا ہے۔ اب حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مصلی پر تشریف فرما ہوئے، سب سے خیریت دریافت کی، بس ایک نظر تیر کی صورت میں سب کے دل پر ڈالی۔ وہ جو نظر پڑی، قادریو سنو، نقشبندیو سنو، نبی پاک سے پیار کرنے والوں دوستو سنو، علماء موجود ہیں، میں ان کے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے ادب و احترام سے اپنی گفتگو کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، آپ نے فرمایا آپ میں سے بزرگ علماء موجود ہیں، آپ فرما رہے تھے کہ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں مجھ ناچیز سے۔ ہاں، آپ نے ایک جملہ فرمایا، یہ علماء کی توجہ چاہوں گا اور آپ سب احباب گرامی مرتبت کی خدمت میں بھی عرض ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، ہم کہتے ہیں کہ تو سوال کر میں تینوں جواب دیاں گا۔ حضرات، میں ایک بزرگوں کے متعلق مشہور تھا کہ وہ لفظ میں نہیں استعمال کرتے، لفظ میں نہیں استعمال کرتے۔ تو جب ان کو خبر ملی تو ایک آدمی نے کہا کہ میں ان سے میں نکلواؤں گا، میں ان سے میں نکلواؤں گا۔ تو وہ بزرگ جو میں نہیں کہتے تھے تو ہی تو کہتے تھے، نہیں سمجھے میری بات، جو ہر عمل میں وہی کارساز کہتے تھے، وہ آدمی پہنچا کہنے لگا حضرت جی شیطان ابلیس رب کی بارگاہ سے کیسے راندہ درگاہ ہوا؟ تو جواب یہ تھا کہ اس کی میں اکڑ لے گئی اس کو۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز کے بعد بات ہوگی۔ نماز جب سلام پھیرا آپ نے متوجہ نمازی مقتدیوں کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا وہ آدمی کدھر ہے جس نے یہ پوچھا تھا کہ ابلیس اللہ کی بارگاہ میں رذیل کیسے ہوا؟ کہا جی میں ہوں۔ فرمایا ایسے واسطے ہوا، یہی اس نے کہا تھا، اپنے منہ سے میں پھر بھی نہیں نکالا، بتا دیا جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے
رب العالمین اس کی عزتیں محفوظ فرما لیتا ہے۔ آپ نے علماء سے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا آپ سوال کریں، میرا اللہ بہترین مشکل کشا اور کارساز ہے۔ چونکہ مشکل کا وقت ہے نا، سوال آتا بھی ہو، کوئی سوال کر دے، اسٹوڈنٹ سے پوچھو کمرہ امتحان میں قلم کیسے کانپتا ہے، تنظیم المدارس کے پیپر لکھتے ہوئے اساتذہ کے قدوم میمنت لزوم میں بیٹھ کر زانوے تلمس کرنے کے بعد کمرہ امتحان میں سوالات کے جوابات ذرا دشوار ہوتے ہیں، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ ہی ہے جو ہر مشکل کشائی اور ہر بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ علماء نے کہا کہ عبد القادر جیلانی ہم سے سوال کر رہے ہیں، تو ایک عالم دین نے دوسرے سے فرمایا میرا تو علم سلب ہو گیا ہے، میں کوئی سوال نہیں کر سکتا، آپ کیجئے۔ یوں چلتے چلتے ساری مجلس علماء جواب دے گئی۔ پیارے طاہر امین صاحب جواب یہ ملا کہ حضور جی ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ فرمایا پھر میرا وقت قیمتی ہے، میں اجازت چاہوں گا۔ اجازت لے کے جانے لگے۔ علماء نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا، اوے بابا ساڈا علم نہ لے چلا جی، کیا کریں؟ بابا چٹی داڑھی والے کو نہیں کہتے، بابا اسے کہتے ہیں جس کا غوث پاک سے تعلق ہو جائے، بابا اسے کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سلطان ولایت، غوث پاک سلطان ولایت۔ علماء نے عرض کی حضرت جی اے غوث اعظم ہمیں درگزر کیجئے، ہمیں ہمارا علم لوٹا دیجئے۔ حضرات پتہ یہ چلا آپ بھی کسی بابا جی کے پاس جاتے ہونا، وہ کہتے ہیں کہ تم پر کالا پیلا نیلا جادو ہے، علاج نہیں بتاتا، گمراہ کرتا ہے، خود گمراہ ہے، پیسے کی وجہ سے، مادی دنیا کی وجہ سے آپ کے ایمان کو تذبذب اور تزلزل کا شکار کرنا چاہتا ہے، اور جس کا توکل اللہ پر ہو جائے ہر جادو منہ پھیر کر واپس پلٹ جاتا ہے۔ تم اپنے رب کو مشکل کشا سمجھو تو صحیح، تم اپنے رب کو کارساز سمجھو تو صحیح، تم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا رشتہ مضبوط کرو تو صحیح، اور تم صبح و شام درود پڑھو تو صحیح، ساری بگڑی بنانا مدینے والے کا کام ہے۔ حضرات گرامی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے صاحب تقوی بزرگ تھے، اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور حاجت روائی کرتے تھے، یتیم پرور تھے، غریبوں سے پیار کرتے تھے، اور بادشاہ وقت سے بھی تعلق استوار رکھتے، مگر کسی کی درگاہ پر نہیں جاتے تھے۔ اور آج جتنا بڑا پیر ہے وہ جتنا بڑا ہے اس لیے ہے کہ اس کا تعلق کسی منسٹر سے ہے، یا یوں کہنے دیں زمان صاحب جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ بڑا پیر ہے۔ ناراض نہ ہونا، تلخ حقیقت ہے۔ اپنوں میں بیٹھ کر حقیقت بیان نہ کروں اور علماء کا سایہ بھی ہو تو کیوں نہ کروں۔ حضرات گرامی، عبد القادر جیلانی کی سیرت کے مطابق جس کی سیرت نہ ہو ہم اس کو ولی نہیں تسلیم کریں گے۔ پیر تو گلی گلی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں رحمت صاحب؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، قطب ربانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سفر حج پر جا رہے ہیں۔ آپ کے شہزادے حضرت سید عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ دوران سفر، حج کے سفر کے دوران رات ہو گئی، آپ نے فرمایا جو جگہ ہے اس علاقے میں دیکھو، سنگی بیلیوں میں جو سب سے غریب ہو اس کا گھر تلاش کرو۔ ایک گھر تلاش کیا گیا، بابا جی تھے نحیف، زوجہ ان کی وہ بھی محتاج تھیں، بیمار تھیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ اب اس کے ہاں پیش کرنے کے لیے چائے کا کپ نہیں، اس نے انکار نہیں کیا، وجہ جانتا نہیں تھا، تعارف نہیں تھا، مرید نہیں تھا، بس غوث اعظم کے چہرے پر نظر پڑی، کہا میرے کتنے بلند بخت ہیں، اتنے نورانی چہرے والے آج رات کا قیام میرے ہاں کریں گے۔ اب دعوت قبول کر لی، دعوت پیش کر ان سے آنسو آ گئے کہ اتنی بڑی جلیل القدر شخصیت غوث اعظم میرے ہاں ہیں اور مجھے پیش کرنے کے لیے روٹی کا نوالا نہیں، چائے کا ایک کپ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو آپ نے اپنے
مریدین سے ارشاد فرمایا پورے علاقے میں اعلان کر دو کہ سارے ملاقات کے لیے یہیں آ جائیں. بڑے بڑے عمرا آئے, امیر ترین لوگ آئے, کوئی بکری لے کے آ رہا ہے, کوئی سونا لے کے آ رہا ہے, کوئی چاندی لے کے آ رہا ہے, کوئی نیاز لے کر آ رہا ہے. وہ اس کا گھر سارا اشیاء سے نعمتوں سے بھر گیا. اور حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ صبح جانے لگے تو فرمانے لگے, فرمایا اے میرے بچے, یہ جو کچھ آج نظر آئی ہے وہ ہم تیری نظر کرتے ہیں. اس غریب کو امیر کر کے پھر حج پر چل دیے. امیر نو غریب کرید ہے, غوث پاک غریباں نو امیر کر دے نے. ایسا ہے کہ نہیں؟ حاضرین گرامی مرتبہ, آج کا پیر تیری جیب خالی کرتا ہے اور غوث اعظم کا فقیر اپنی جیب خالی کر کے دوسروں کی بھر دیا کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں پیارے زاہد صاحب؟ حضرات گرامی, غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ کسی بادشاہ کے دروازے پر نہیں جاتے تھے, غریبوں سے پیار کرتے تھے. میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پر آپ کے اسی علاقے میں قریب ایک جگہ پر حاضر تھا, تو میں نے ایک روایت سنائی, پھر سے سنائی دیتا ہوں. جاوید بیٹھے, ایسا ماشاء اللہ اپنے کاری بیٹھا ہوئے گپا میں. خیر چشتی صاحب توجہ ہے نا؟ ماشاء اللہ. آپ رحمت اللہ علیہ اپنی زوجہ محترمہ کی علالت کے سبب گھر میں سارے کام کیا کرتے تھے. آٹا گوندا کرتے تھے, کبھی نہیں کسی, سارے کرامات ہی سناتے ہیں. میں بھی سناؤں گا, انکار نہیں ہے میرا, لیکن سیرت کے ان پہلوؤں پر بھی غور کرنا ہوگا تاکہ تیرا صرف نام قادری نہ ہو, تیرا مزاج بھی قادری ہو جائے. نام قادری ہو تو برکت ہے, مزاج قادری ہوگا تو تجھ سے تیرا علاقہ بھی فیض یاب ہو جائے گا. علامہ نصیب صاحب قبلہ آٹا گوندتے تھے. اتنی بڑی شخصیت ہو کر بازار سے سبزی خود لینے جاتے تھے. بازار سے خود سبزی لینے جا رہے تھے تو ایک دن جاتے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے نے دیکھا کہ غوث پاک جا رہے ہیں. اس نے کہا یا غوث. آپ نے فرمایا بولو. بچہ تھا. بچوں سن رہے ہو نا, غوث پاک بچوں سے بھی محبت کرتے تھے. ہم بچہ مسجد میں آ جائے تو بابا جی کہتے پیچھے ہو پیچھے ہو پیچھے ہو پیچھے ہو, جب تک مسیتوں نہ کر دیں تو پیچھے ہی کری جاتے. بچوں سے محبت کریں. آج وہ بچے ہیں, کل عالم شباب میں جب جائیں گے تو وہ پہلی صف کے نمازی بننے چاہیے. آپ کا خلق دیکھ کر بے نمازی نمازی ہو تو پھر تو سچا قادری ہے. علامہ صاحب قبلہ ٹھیک ہے بات. حضرات گرامی, ایک بچے نے آواز دی یا غوث. آپ نے فرمایا جی بیٹے. اس نے کہا میرا مٹھائی کھانے کو دل ہے, بازار جا رہے میرے واسطے مٹھائی لے آنا. اس نے پیسے دیے, آپ نے لے لیے. روایات میں آتا ہے, سیرت نگار نے لکھا کہ 3 بچوں نے اسی ایک ہی وقت میں جب آپ بازار تشریف لے جا رہے تھے 3 بچوں نے پیسے دیے, کہا یہی کہ میری مٹھائی لے کے آنا. جب بھی کوئی آواز دیتا آپ واپس اس تک چلے جاتے, قدم پلٹ پلٹ کے اس کے پاس جاتے. بازار گئے تو 3 بچوں کے پیسوں کی مٹھائی ان کو لا کے دے دی, جو باقی جو بچے کھیل رہے تھے ان کو اپنے پیسوں کی لا کے مٹھائی تقسیم فرما دی. بچوں سے محبت کرتے تھے. آئیے آپ بھی بچوں سے محبت کریں. اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں انہیں دین پڑھائیں. اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں انہیں رسول اللہ کی محبت کا نور تقسیم کریں. انہیں نبی الانبیاء علیہ السلام پر درود و سلام کی عادت پیش کریں. خود بھی درود شریف کی عادی ہو جائیں. اپنے بچوں کو بھی درود پاک کی تلقین کریں. پیارے کامران اتاری مرحبا. یہ کوئی اتاریوں پر خدا کا کتنا کرم ہے. اور نعت خواں ہو اتاری, چہرے سے نظر نہ آئے دلداری, یہ نہیں ہو سکتا. چہرہ بتاتا ہے. علامہ فضل صاحب میں تو یہ سمجھاؤں کہ پیر کا فیض یہی ہے, جتنے بھی مشائخ ہیں, جتنے بھی سلاسل کے مشائخ ہیں, اور جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تجھے گناہوں سے نفرت نہیں ہوتی, سنت سے پیار نہیں ہوتا, کتے نہ کتے کمزوری ہے, کہیں نہ کہیں غفلت ہے. یاران محبت و طریقت, غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وقت کا بادشاہ خلیفہ مستنجد باللہ پیش ہوا, 2 زانوں بیٹھ گیا. آج کل کہیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتا ہے قمر صاحب,
ہر بادشاہ، توجہ رکھو جی، گفتگو نہیں کرو، ہر بادشاہ کے پاس بہت بڑے بڑے نامور علماء بیٹھے نظر آتے ہیں اور ایسے بیٹھے نظر آتے ہیں، ہمیں آداب سکھاتے ہیں کس چیز کا؟ کہ دنیا داراں نال اس طرح ادب کرید ہے۔ ہم تو قربان جائیں اس غوث اعظم پر جس کے پاس خلیفہ وقت حاضر ہوتا ہے دو زانوں بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنی مسند پر جلوہ افروز ہے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اتنا قیمتی جبہ زیب تن کرتے تھے، آپ کی دستار مبارک اتنی وقار والی ہوتی تھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ کی آل کا پھول ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے سوائے اپنے رب کے، اور جو رب کا محتاج نہیں ہوتا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور کے ہو جاؤ، عزت پاؤ گے، بہار میں رہو گے، وقار میں رہو گے، اپنا آپ اپنے نبی کے حوالے کر دو۔ مستنجد باللہ خلیفہ آیا، دو زانوں بیٹھ گیا، عرض کرنے لگا حضور کوئی نصیحت فرمائیں۔ شکریہ جناب، آپ کو زحمت دے رہا ہوں، اللہ خوش رکھے۔ دو زانوں بیٹھ گیا، میں اپنی تقریر کو مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہوں، مکمل کرتے کرتے ممکن ہے گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ سبحان اللہ تے آکھو، حاجی محمد حسین صاحب سبحان اللہ آکھ چھڑے، ہن باقی خیر ہی ماشاء اللہ، لیکن محبت سے میں نے آپ کو ہنستے ہوئے دیکھنا تھا تاکہ بڑی 11ویں شریف کی اور برکات سے ایک یہ برکت بھی حاصل کرنی ہے کہ ان کے ذکر کی برکت سے غم دور ہو جاتے ہیں، چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ علامہ صاحب قبلہ اللہ اکبر کبیرہ۔ مستنجد باللہ بیٹھا ہے دو زانوں، مجھے حضور نصیحت فرمائیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصیت فرمائی، غریبوں کا خیال رکھو، یتیم پروری کرو، کوئی غریب آئے تو اس کو خالی نہ لوٹاؤ۔ بہت ساری وصیتیں کی تو اس نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کچھ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی گفتگو جاری تھی، اس کا ایک خادم چونکہ وقت کا وہ خلیفہ ہے، دنیا دار اور امیر ترین امیر کبیر آدمی ہے، دروازے پر ایک خادم 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر آیا، وہ حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش کر دی گئیں۔ آپ نے فرمایا ان کو اٹھاؤ، اور آج کا پیر کہندہ آن دیو، کیا لائیو، کیا ضرورت تھی اس کی، نالے رکھ بھی لیندے نے، نالے کہندے نے کیا ضرورت تھی اس کی۔ بڑے خوش ہو رہے ہو، خدا کرے ہمیں ان پیروں سے محبت ہو جائے جو خدا کی راہ دکھاتے ہیں، جو نبی پاک کی درگاہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ ہم خود طالب ہی نہیں ہیں، طالب کے لیے مطلوب ہوتا ہے، محب کے لیے محبوب ہوتا ہے۔ ہم جاتے ہی عاملوں کے پاس ہیں، کیا دو گے اور کیا لوگے، کیا چاہتے ہو، یہ لے جاؤ تعویذ فلاں کے نیچے رکھو۔ حضرات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تم نہیں پڑھتے، جگہ جگہ پھرتے ہو، برباد ہو جاؤ گے۔ اگر رسول اللہ کے در پہ آؤ گے عزتیں پاؤ گے، عظمتیں پاؤ گے، روزی ملے گی، برکت ملے گی، اس جہاں کی سرخروئی ملے گی، قبر میں بہار ملے گی، حشر میں انہی کی شفاعت ملے گی۔ مستنجد باللہ سے کہا، خلیفے سے کہا، یہ اشرفیاں اٹھاؤ، اپنی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ کہا میری درخواست ہے، درخواست کر رہا ہے اشرف صاحب، درخواست کر رہا ہے، قبول کیجئے۔ آپ نے فرمایا عبد القادر نے کہا ہے کہ یہ تو اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا، تقسیم کر دے، ضرورت مندوں میں بانٹ دے۔ اس نے کہا نہیں حضور میں آپ کے لیے لایا ہوں، میں ضرورت مندوں میں بھی بانٹوں گا، آپ قبول کریں۔ آپ نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اٹھائی، اس کو دبوچ لیا اور خوب دبایا، اس میں سے خون نکل آیا۔ دوسری اٹھائی، فرمایا باقی اٹھا کے لے جا۔ عبد القادر جیلانی لوگوں کے خون چوس کر اشرفیاں قبول کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ جو اشرفیاں تو لوگوں کے خون کو چوس کے لایا ہے، میں اسے قبول کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میرے لیے میرا رب کافی۔ یاران محبت، یہ ہے ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، بڑا مشہور تذکرہ۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بصیرت کا عالم یہ تھا، بصارت کا عالم یہ تھا، بلکہ قصیدہ غوثیہ اس میں ایک شعر مبارک ہے، وہ جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا
کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے۔ دو باتیں اور سناؤں گا، شاید ایک ڈیڑھ منٹ کی ہوگی، پھر تھوڑی دیر ذکر کریں گے دعا، اور پھر آپ کے لیے جو اگلا پروگرام ہے وہ میزبان محفل آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ابھی ثقلین حیدر صاحب کی محفل شادی کی تقریبات کا آج آغاز ہو چکا ہے۔ کل ایک تقریب ہوگی، پرسوں برات ہوگی، پھر ولیمہ ہوگا، لیکن ساری ان تقریبات میں اس تقریب کی نورانی کیفیت جاری رہے گی۔ اس تقریب کی برکتیں بھی ساتھ شامل ہوں گی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از خود تحدیث نعمت کے طور پر ایک مجلس میں فرمایا آپ نے، فرمایا میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے، اور فرمایا میں نے ہر روز ایک رات میں 15 سال پورا قرآن تلاوت کیا ہے۔ دوستو، آج میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دے کر، ان کا واسطہ دے کر آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ بھی قرآن کے قاری بن جائیں، آپ بھی قرآن کی تلاوت کیا کریں، میں بھی قرآن پڑھوں، آپ بھی قرآن پڑھیں، آپ بھی تلاوت کریں، میں بھی تلاوت کروں، ہم سب مل کر اتنا قرآن کی تلاوت کر گزرے کہ پھر حضرت لاہوری نے کہا، قلندر لاہوری بولے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک قاری قرآن ہمارے اس حسین سلسلے میں اوپر جاؤ تو کربلا کی سرزمین پر تاجدار کرب و بلا، سید الشہداء، نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، انہوں نے اپنا جان کا نذرانہ بھی حالت سجدہ میں دیا ہے۔ انہوں نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر کے صبح قیامت تک کی اپنے غلاموں کو یہ بتایا ہے کہ قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ مصطفیٰ کریم کا بھی فرمان ہے، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک عطرت رسول ہے۔ اہل بیت کی محبت نہ چھوٹے اور قرآن کا نور بھی دامن سے نہ چھوٹے۔ حاضرین گرامی مرتبت، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں اولیاء پیش ہوتے تھے، آپ کی خدمت میں فیض لینے کے لیے صاحبان بصیرت پیش ہوتے تھے، اور آپ کی ایک ایک تقریب میں 70,000 لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ ایک شخص آیا کہ میں آزماتا ہوں، تقریریں تو بہت سنی ہے، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں، شہنشاہ بغداد پیران پیر عبد القادر جیلانی، آپ کی وہ نور فراست دیکھیں۔ حدیث شریف ہے نا، علماء جانتے ہیں، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ آؤ میں عرض کروں، برادران اسلام، مجھ سے افضل اور اعلیٰ اور پیارے دوستوں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص، ایک بزرگ، ایک عالم، ایک فقی اور ایک صوفی اور ایک صاحب دل اور ایک صاحب بصیرت آدمی پیش ہوئے، یہ چیک کرنے کے حضرت کی بصارت کتنی ہے، فراست کتنی ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ زہد کے عنوان پر گفتگو کر رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا اگر غوث اعظم اگر آج قرب کے عنوان پر کچھ کلام کریں، ادھر اس کے دل میں آیا، آپ نے قرب کے عنوان کو شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، کہا کچھ شرک کے حوالے سے بھی وضاحت کریں، آپ نے شرک پر بھی ایسی گفتگو پیش فرمائی کہ فکر انگیز، کہا یہ بھی بیان ہو گیا، آج ذرا فنا اور بقا کا مسئلہ بھی سمجھا دیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو آپ نے فنا و بقا کے مسئلے کو چھیڑ کر وہ حقیقت عیاں کی، وہ دنگ رہ گیا کہ بڑے بڑے علماء سے ہم نے یہ سارے مسئلے سنے، کتابوں میں پڑھے، مگر اے عبد القادر جیلانی آج مسئلے بھی سن لیے اور تیری بصیرت بھی دیکھ لیے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دوستو، آج کے بعد میں اور آپ نبی پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، اور کیسے پہنچے گی؟ 5 وقت کی پکی نماز پڑھیں گے۔ آج جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں کون کون خوش نصیب اپنے رب کو اور اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے آج کے بعد پکی نماز کا عہد کرتا ہے، بس صرف وہی ہاتھ کھڑا کر دے، میں نہیں دیکھتا، رب دیکھ رہا۔
او سبحان اللہ. علامہ نصیب صاحب دیکھو کسی دا تھلے نہیں دے, سارے نبی پاک دے دیوانے نبی پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پکی نماز پڑھیں گے. ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ انشاءاللہ. اور آج کے بعد کوئی جوان اپنی ماں اور امی جی, ماں جی اور اپنے ابو جی کو ناراض نہیں کرے گا. جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا ماشاءاللہ. اور آج کے بعد روزانہ ایک سپارہ نہیں, آدھا پڑھ لو, 4 رکوع پڑھ لو. کون روزانہ قرآن مجید کی زیارت اور تلاوت اور اس کے فہم سے نور حاصل کرے گا؟ سارے ہاتھ کھڑے کرو. قرآن شریف پڑھنا ہے, قرآن پاک میں تو خدا کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں. اور آج کے بعد آپ اور میں انشاءاللہ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے. بس ہاتھ نہ کھڑے کریں, تھک جائیں گے. انشاءاللہ آپ کا دل بھی کہہ رہا ہے. مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ غوث اعظم کی محبت میں جینے والے ہیں. آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کے قرب میں جینے کی تمنا رکھنے والے ہیں. علماء کرام موجود ہیں. ہم سب علماء سے بھی محبت کریں گے اور علماء کے نقوش قدم چوم کر ان کی اقتداء میں منزل مدینہ حاصل کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے ذکر ہو, مگر گلزار مدینہ میں اگلی محفل سے پہلے اتنا مدینہ شریف کا فیض آ جائے کہ یہ گلزار چمکتا ہوا, ہنستا ہوا, بستا ہوا. اور ایک گلزار تھوڑے دل بھی ہے, او ڈیرے وس دے رہندے نے جتھے دل بر ماہی وسدا او کھیتی مول نہ سک دیئے جتھے ہنجواں دا می وسدا. آج ذکر کا اتنا مزہ لینا ہے نا کہ آج ذکر اتنا ہو, ثقلین حیدر جس گلی سے گزرے تقریب نکاح ہو یا ولیمہ, اس وقت بھی ہوتے کچھ مکلابہ وغیرہ, چلو خیر نام یہی ہوتے ہیں نا مکلابہ وغیرہ, خیر یہ جہاں جائے اس کے کانوں میں اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ جائے. اس کے کانوں میں نہیں اور ہم سب کے کانوں میں, ہمارے دل میں, ہماری زبانوں میں اللہ کا ذکر اتنا ہو جائے اور ان جیسے ذاکر بیٹھے ہوں اور ذکر کا لطف نہ. علامہ نصیب صاحب ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اور آسم صاحب ہو جوان جماعت بیٹھی ہو, بزرگان تھوڑی جی رایت ہے, لیکن یہ سرپرست بن کے ایسا ذکر کریں کہ جوان کہیں کہ کیا لذت ہے, یہ بابا جوان نظر آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی لذت ذکر آپ نے حاصل کی ہے. مجھے بڑی روحانی خوشی ہو رہی ہے کہ آج حاجی محمد حسین صاحب آپ کی بیٹے کی شادی کی تقریب میں تشریف لانے والے آج جتنے مہمان ہیں, ہر مہمان نبی پاک کا سچا غلام نظر آ رہا ہے. ایک آواز اٹھے, اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاران محبت، میں آپ تمام ذی وقار احباب کی موجودگی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، ہم سب اجتماعی توبہ کریں۔ پڑھو میرے ساتھ مل کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ، توبہ کرتے ہیں ہر گناہ سے، یا اللہ توبہ کرتے ہیں ہر گزرے ہوئے اس لمحے سے جس میں تیری نافرمانی ہو گئی۔ اے اللہ، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، مہربانی فرما، ہمارے رزق میں برکت فرما، ہمارے گھر میں برکت فرما، ہمیں سچی توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔